عدم تحفظ کا شدید احساس، انارمس فیلنگ آف انسیکیورٹی۔ ہم سب محفوظ یعنی سیکیور رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت اپنے بچاؤ کے، اپنے بقا کے نت نئے آئیڈیاز کھوجنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے نفس کی یہ بہت بڑی خصلت یعنی انسٹنکٹ ہے۔ ذہن انسان شروع دن سے عدم تحفظ کا شکار ہے، انسیکیورٹی کے خوف یعنی فیئر میں مبتلا ہے۔ چوٹ لگنے کا ڈر، ماں باپ سے بچھڑ جانے کا خوف، امتحان میں ناکامی، کاروبار میں خسارہ، صحت کی خرابی، مالی مشکلات، اپنی ناکامی کا خوف، بیوی بچوں کے مستقبل کے اندیشے، مال و دولت کے چھن جانے کا خوف، غربت میں ذلت کا اندیشہ، سوسائٹی میں کمزور رہ جانے کی فکر، اقتدار میں آنے کی ہوس اور پھر اقتدار کے چھن جانے کے بھیانک خواب جیسی اس کی ان گنت اشکال ہیں۔ یہ عدم تحفظ، یہ انسیکیورٹی کا احساس نفس کے پور پور میں سمایا ہے۔ انسان خود کو ہر قیمت پر دوسروں سے محفوظ، سر بلند اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اسی میں تحفظ ہے یعنی سیکیور فیلنگ ہے۔ جبکہ چشم کشا حقیقت اس کے برعکس ہے کہ عدم تحفظ کا احساس ذہن کی موت ہے، یہ ذہن کا بگاڑ یعنی ڈیٹیوریشن ہے۔ ایک ایسا ذہن جو ہر وقت اپنی ذات کو مضبوط، باعزت اور کامران رکھنے منصوبے بنانے میں مصروف رہتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے بلکہ اپنی جبلت کا، اپنی خواہش کا غلام یعنی سلیو ہے۔ یہ ہر وقت کی فکر اس کی عمر کو گھٹاتی ہے، ایجنگ پروسیس کو تیز کرتی ہے۔ ذہن عدم تحفظ کے اس جال میں ہر لمحہ پھنسے رہنے سے تھکتا ہے، ڈرتا ہے، بیمار ہو کر خوف کھانے لگتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی بے چینی اور کنفیوژن انتہائی حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ یہ گڑبڑ یعنی میل فنکشن کرنے لگتا ہے۔ ہر لمحہ عدم تحفظ کا بڑھتا ہوا یہ احساس اسے بوڑھا کر دیتا ہے، ڈیٹیوریٹ کر دیتا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت یعنی فیکٹ ہے کہ جسم کبھی مکمل بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن ہے جس کی بھیانک اور احمقانہ طرز حکمرانی سے جسم کی سلطنت آخر کار ایک دن ڈھہ پڑتی ہے، اینڈ ون ڈے اٹ ایکسپلوڈز۔ غیر تربیت یافتہ اور کم علم نفس چونکہ عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کی ہر لمحہ بڑھتی طلب کو اپنی عادت سمجھتا ہے، اور دوسرے عام لوگوں کو اپنے ارد گرد ایسا ہی کرتے، ایسا ہی جیتے دیکھ کر اس پر اسبات کی مہر ثبت کر لیتا ہے، اور کبھی نہیں جان پاتا کہ یہ اس کی جبلت تو تھی مگر اچھی نہیں بلکہ بری جبلت تھی۔ نتیجتاً ایک عام درجے کی بیچارگی یعنی مزری میں آتی ہوئی موت کو چاروں ناچار فطری انجام کے طور پر قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں بچتا۔ جو نفوس علم کی روشنی سے خود کو پہچانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عدم تحفظ کا ہر لمحہ بے چین کرتا احساس ان کے ذہن کا اصل دشمن ہے۔ آپ اللہ کے دوستوں کو کبھی بھی عمارت میں ڈوبا ہوا نہیں پائیں گے، استثناء قدرت جسے دے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ بادشاہ مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وگرنہ اصول یہ ہے کہ اطمینان دھن دولت میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرب میں داخل بندوں سے ملا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خالق سے بے نیاز، اپنے حال پر مطمئن، اپنے ماضی کو بھول بھال کر سب کچھ اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں، جو ہے جس حالت میں ہے اس پر خوش ہیں کہ اصول پر آپ کو اطمینان قلب کے سحر انگیز خوبصورت زندگی میں جیتے نظر آئیں گے۔ اس سراب سے کوسوں دور، بے چینی سے ناآشنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ان لوگوں کو اگر آپ سادہ لو یعنی انوسنٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو خبر ہو کہ یہ لوگ اصل میں سربلند عقول والے، انتہائی گھاک، شاطر، کائیاں اور نہایت تجربہ کار کاروباری اذہان کے مالک اور زبردست حکمت عملی کے حامل ایسے کامیاب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو علم سے تربیت دے کر اللہ سے اس دنیا کے بدلے آخرت کا سب سے بڑا اور کامیاب سودا کیا ہوتا ہے۔ یہ سودا، یہ ڈیل عوام الناس میڈیوکرز کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے عظیم ہمت اور انتہائی تیز نظر درکار ہوتی ہے، جو جذبات سے نہیں بلکہ علم سے عطا ہوتی ہے۔ یہ ایسے جینیس ہوتے ہیں جن کی ذہانت دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ رہنما یعنی مینٹورز، یہ طاقتور اذہان، پاورفل مائنڈز، یہ خواص
ایلیٹس نہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں بلکہ اس دنیا کی دباؤ سے پاک سٹریس فری زندگی بھی ان کے نشانے پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں جن پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جس انسان کی کامیابی یعنی اچیومنٹ کو اس کا خالق خود فوزاً عظیمہ بہت بڑی کامیابی کہہ کر دے، اس کے ذہن، اس کی حکمت عملی، اس کی کاروباری سمجھ بوجھ یعنی بزنس سینس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟